بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک نئی آنے والی فلم ہے باربی کے نام سے، وچ واز آل دا ریج ان دی یو ایس اینڈ اب یہاں پاکستان میں بھی غالباً پنجاب میں تو بین ہو گئی تھی لیکن کچھ جگہوں پہ پھر بھی اس کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ کیوں اس پہ اتنا شور مچا؟ وجہ یہ تھی کہ باربی ایک بہت پاپولر برانڈ ہے اور ٹوائے کمپنی مٹیل کا ایک پروڈکٹ ہے۔ فار ڈیکیڈز دس ڈال ہیز بن دیئر اینڈ پہلے تو وہ جو بچیاں تھیں وہ اب مائیں بن چکی ہیں جو اس سے کھیلا کرتی تھیں، اور اب وہ اپنی بچیوں کو فلم جو ہے نا دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں۔ تو انٹرنیشنلی اس نے باکس آفس میں کچھ اس کو ملا، لیکن جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بڑے ہی انسنٹ قسم کا برانڈ تھا اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل فیمنزم، جہاں پہ جو کانسیپٹس پروموٹ کیے گئے وہ تھا کہ بچے آپ کے نہیں ہونے چاہیے، شادی ایک بری چیز ہے، آل مین آر ایول اینڈ آر ہیئر ٹو ڈسٹروائے دا ورلڈ۔ اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی جو ریڈیکل فیمنزم سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں ان کو پش کیا گیا ہے، اور بڑا ہی وہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مردوں کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو اٹھا رہی ہیں۔ سو دس از دا کائنڈ آف narrative that was continuously pushed, apart from the fact کہ اس میں بہت ہی inappropriate قسم کا LGBTQ related homosexual related humor بھی تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ فلم جو تھی نا، ویسے اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ٹیکنیکلی 6 سال کی، یعنی 12ویں سے کون کھیلتا ہے، 6 سال کی بچی سے لے کے تقریباً 10-11 سال کی بچی ہوگی، تو اس کی ٹارگٹ آڈینس تھی 6 سے 11 سال کی بچیاں اور ان کی مائیں۔ لیکن جو مائیں اب سنیما جا رہی ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ لے کے، it is for sure that this is not appropriate for this age group۔ حالانکہ میں تو کسی ایج گروپ کے لیے بھی اپروپریٹ نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال the kind of content it is and basically جو بہت سارے مووی کرٹکس ہیں جنہوں نے اس کو ریویو کیا ہے، اور ایون نیوز پیپرز اینڈ میگزینز لائک ورائٹی اینڈ سو آن، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی فلم کم تھی، جینڈر اسٹڈیز کی ماسٹرز کی کلاس تھی ریپڈ ان پنک، یعنی بیسکلی جو آپ کا وہ کمپلیٹ اٹر فیمنسٹ ایجنڈا ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے نا ایک باربی کا لبادہ اوڑھ کے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہو اور ان کے مائنڈس کو آپ کرپٹ کر رہے ہو۔ تو سوال اب یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں فیمنزم کے بارے میں تو ایک اور سوال آتا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ جی آپ سارے ماشاءاللہ تبارک اللہ مرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فیمنزم پہ بات کر رہے تھے، تو کوئی عورت آپ کو لانی چاہیے تھی۔ تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں، which is call MWA۔ گائز آج کا جو MWA سیکشن ہے call MWA، اس میں ہم لوگ کچھ بہت ہی نامور خواتین کو کال پہ لیں گے اینڈ ویل گیٹ دیئر فیڈ بیک آن the Barbie film and about feminism as well inshallah ta'ala۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ جی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کنول کیسر موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پیرنٹنگ پہ بہت کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے جو فیمیلز کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بہت بات کرتی ہیں۔ شی از بین ڈوئنگ دس فار مینی ایئرز ناؤ، تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے اس ٹاپک پہ، تو اس لیے ڈاکٹر کنول کیسر ویلکم ٹو دا شو سب سے پہلے۔ اور آج ہم آپ سے کچھ تلخ سوالات کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ فیمنزم سے ریلیٹڈ۔ ریسنٹلی ایک فلم آئی، آپ کو ضرور پتہ چلا ہوگا، باربی کے نام سے۔ اٹ اپیرنٹلی سیمس ٹو بی پروموٹنگ فیمنزم اینڈ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف۔ تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا اس پہ ذرا ٹیک دیں کہ کیا ایک ایسی فلم جس کے اندر بیسکلی آپ نے پریڈومیننٹلی میل بیشنگ کی ہے، کیا یہی ویمنز رائٹس ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم کی بات کرتے ہیں تو لانگ بیفور دا مووی ہم وہ وقت یاد کر لیں، مطلب ایٹ لیسٹ میں یاد کرتی ہوں کہ جب بچوں کے لیے جب کوئی ٹوائز لیتے ہیں تو بہت سی مدرس جو ہیں وہ باربی ڈال سے ہی بڑی ریلکٹنٹ ہوتی تھی، یعنی ہمیشہ سے ہمیں گھبراہٹ سی ہوتی تھی، اس لیے کہ ان ڈالس کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ آپ کو جو ایک باڈی امیج ہے بس صرف اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں، یعنی یہ وہ کوئی انوسنٹ ڈالس کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ اور اب جب کہ یہ مووی بن گئی ہے جس کے بارے میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ریویوز لکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، کچھ بھی لائک اسپیشلی آج کل تو آپ دیکھیں گے آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں۔ اب باربی مووی کو ہم صرف مووی دیکھ کے نہیں لے سکتے نا، ہمیں مووی دیکھنی ہے، کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے، کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے، تو اب یہ جو گیم ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے، جو جنگ ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے۔ تو ہم کسی چیز کو بھی صرف آن دا فیس ویلیو انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اٹس جسٹ اے فن مووی۔ اب انہوں نے پنک کلر ڈال کے، اور ہر ایک کو ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پنک کلر پہن کے جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کہ
کتنا ڈس بیلنس دکھایا گیا ہے نا. یعنی ایک طرف سے اگر ہم چلے فیمنزم موومنٹ کو بھی دیکھ لیں تو اس موومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, لیکن should these rights be given at the expense of men, یا ڈسہارمنی کریٹ کر کے سوسائٹی میں سسٹمز میں وہ دیا جائے گا. یعنی آپ جب بھی کسی ایسی خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ فیمنزم کی بات کرتی ہے, وہ ذرا سا اگر مرد کی میسکولینٹی کی بات کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کی حالت بری ہو جاتی ہے, تو کیا وہ بھی کوئی ایک ایکسٹریم بیہیویئر نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی آپ کیا کریں, بالکل ایک ایسا کنٹینٹ لا کر سامنے رکھ رہے ہیں جو کہ سوسائٹی کو مزید ایب نارمیلٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو کہ بہت ہی ایک یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہاؤ دے آر روٹ ٹو دس کانسیپٹ. ان کو لگتا ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم ایسی مووی دیکھ لیں, اور جو ایسی سوچ ہے اس کے لیے ہم مزید آگے کی آگے کی طرف بڑھیں. یہ بتائیے گا کہ جو فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو خاص طور پہ, بیکاز اس کی ٹارگیٹ آڈینس پرائمرلی تو بچیاں ہی ہیں نا, ینگ گرلز ہیں, تو ان کو اگر ہم یہ بتاتے ہیں یا یہ نیریٹو دیتے ہیں کہ مدرہڈ از بیڈ, میرج از بیڈ, آبسلیٹ, یو ڈونٹ نیڈ اے مین ان یور لائف فار اینی تھنگ ایٹ آل, رادر یو کین کمپلیٹلی سروائیو آن یور اون, بینگ ویری امپاورڈ ایز اے وومن. اس ٹائپ کے جو کہانی سنائی جا رہی ہے بچیوں کو, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں کیا امپیکٹ پاسبلی کریٹ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا وہ انڈیویجولس کو شیپ کرتی ہیں, اور اس میں جو بھی آئیڈیاز ہوں, جو بھی ویلیوز ہوں, جو بھی بلیف سسٹم دیے جاتے ہیں, وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بڑے سٹل طریقے سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ایک ہارمنی ان دا سوسائٹی, یعنی کہ ایسی سوسائٹی ہمیں چاہیے جہاں پہ رسپیکٹ بھی ہو, میوچل رسپیکٹ ہو, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, کمیونیکیشن پراپر ہو, ہر ایک کو ایکوٹی اور ایکویلٹی کا کانسیپٹ بتاؤ, فیئرنیس کا کانسیپٹ بتاؤ, اور یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو, فیملی کے لیول پہ بھی ہو, سوسائٹی کے لیول پہ بھی ہو, اور جو ایک نیچر ہمیں جس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے اس طرح سے ہو. تو اب ہماری بچیاں جن کی آلریڈی سوچ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک لڑکی گھر میں ہے اور وہ کہتی ہے اپنی ماں کو 15 to 17 18 ایئرس کے ایج گروپ میں ہم دیکھ لیں, اور وہ مدر کو کہتی ہے کہ جی آئی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, میں جہاں جانا چاہتی ہوں مجھے پرمیشن ہو, میں جو فون رکھنا چاہتی ہوں, میں راتوں کو جاگوں, میں جس کو مرضی ملوں, میں پڑھوں نہ پڑھوں, میں جیسا مرضی ڈریس پہنوں. تو اگر اس کو آلریڈی اس کے بلیف سسٹم میں یہ کرپشن ہے, یہ پرابلم ہے جو چل رہی ہے, اور اس کی بہت ساری ازمپشنز ہیں جس پہ وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اب اس کے سامنے ایک پکچر ایسی لائی جا رہی ہے جس میں بالکل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تم تو فیمنزم کی چیمپئن بن جاؤ, ماسٹر بن جاؤ, اور یہ جو پیٹریارکل سسٹم ہے یہ بہت ہی غلط سسٹم ہے, اور عجیب قسم کے کروسو قسم کے کانسیپٹ جو دیے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا وہ اس کو تو کہ تو روح کو بڑی تسکین پہنچے گی کہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں میں کر رہی ہوں, اور مجھے ہر چیز کی پرمیشن ملنی چاہیے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ پورے انسان کے اپنے اندر باہر ہر جگہ ایک کرپشن لے کے آتا ہے. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے فائنل کویشچن میں پوچھوں گا, وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مدر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا بھی کام کر رہی ہیں, اور الحمدللہ یو آر مینیجنگ سو مینی ڈفرنٹ رولز سائملٹینیسلی. ناؤ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ ان خواتین کو میں چاہتا ہوں آپ کیا پیغام دیں گی جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنی امپاورمنٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس باربی مووی پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم جا کے اپنی بچیوں کو بتائیں گے کہ یہ جو باربی والی امپاورمنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اسلام آپ کو اس طرح سے شاید نہیں رائٹس دے پا رہا. تو ان کو آپ کیا فائنلی میں چاہوں گا اس پہ کیا آپ کامنٹ کریں گی, کیا آپ ان کو نصیحت کریں گی, ایڈوائس دیں گی ان ماؤں کو جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی لائن پہ لگانا چاہتی ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ I have lived a life, جو کہ بڑی بات ہے تو باربی کی اس مووی میں
यहाँ पर भाई जो इस वक्त हमारे फेमिनिज्म की मूवमेंट्स हैं उनमें पोर्ट्रे की जाती है. I have lived with that ideology for a very long time. ठीक है, जब मैं यंग थी तो उस जमाने में कितना हाइप नहीं था, लेकिन स्टिल हम समझते थे कि मेडिकल स्टूडेंट होते हुए भी और डॉक्टर बनते हुए भी हम मर्दों से ज्यादा मजबूत हैं और हमें ये करना है और वो करना है. और मैं अपने आप को बहुत लिबरेटेड समझती थी, मैं बहुत अपने आप को समझती थी कि मैं आज़ाद फैली की वजह से आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ. लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो बहुत ही एक सुपरफिशियल सी चीज़ है और मैं आई मीन देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी गेटिंग इनटू ट्रबल एवरीवेयर ऑन एवरी स्पॉट बिकॉज ऑफ दैट. और मुझे ये लगा कि जब मैंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, मेरी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई है, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आई है. मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कहीं पे किसी जगह पे मेरे घर के मर्द मेरे लिए कंसर्न होते हैं या मुझे कहते हैं कि यहाँ पे आपको अकेला नहीं जाना चाहिए. आई फील सो प्रोटेक्टेड कि अच्छा ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं कि भी ये जगह मेरे लिए ऐसी हो सकती है जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे मुझे आज़ादी है, लिबर्टी है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी बात को समाप्त किया और यकीनन इस्लाम गिव्स अस द रियल सोल्यूशन टू ऑल द राइट्स, चाहे वो मर्दों के हों या औरतों के हों, एक कंप्लीट सोल्यूशन देता है. और सबसे मज़ाहिया बात इस वक्त ये है कि जिस तरह ये मूवी पोर्ट्रे कर रही है कि द ओनली वे दैट मैन कैन बी टॉलरेटेड इन अ सोसाइटी इज़ व्हेन मैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज वुमेन और वो ट्रांसजेंडर हो जाएं. तो अजीब मामला जी. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर ज़हमत देते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हमें किसी दिन स्टूडियो में भी ज्वाइन करेंगी फॉर वन ऑफ आवर पॉडकास्ट. सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग अस. मेरा सुभान अल्लाह ब्लेस यू जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये थी जी डॉक्टर कंवल कैसर और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट जो हमारी गेस्ट हैं उनकी तरफ जाते हैं. इनका नाम है जी फातिमा असद और शी इज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी. माशाल्लाह एकेडमिक्स में भी हैं और उसके अलावा इस वक्त वो न्यू जर्सी में हैं. तो इंशाल्लाह उनसे भी हम लाइव बात करते हैं. बहुत सारा काम कर रही हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे उनकी तरबियत पे. सो लेट्स टेक हर ऑन इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी सिस्टर फातिमा, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग वेल. अल्हम्दुलिल्लाह सामी, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा जी, आज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी बारबी एंड उससे रिलेटेड वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो कि ख़ास तौर पे हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एजेंडाज़ हैं और पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं जो बच्चों की इस अपेरेंटली इट्स सपोज टू बी अ किड्स फिल्म, ख़ास तौर पे यू नो गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 11. ये कहा जाता है कि जी बारबी की ऑडियंस है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यू नो मदर्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस एज ग्रुप वुड बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर फिल्म. नाउ द इशू इज़ कि उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली थीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत इनअप्रोप्रिएट हैं एंड देयर इज़ दिस ओवर आर्चिंग theme of you know going against the patriarchy and against motherhood, against marriage. So the first question I want to put to you is ke mashallah you're in the US right now, you're very much familiar with different cultures. आप पाकिस्तान में भी आपका आना जाना होता है, आप बहुत वेल ट्रैवल्ड भी हैं, आप बच्चों की तरबियत पे भी बहुत काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे साथ भी आप यानी यूथ क्लब के साथ भी आप मुंसलिक हैं. तो मुझे ये बताएं कि वो छोटी बच्चियाँ जिनको आप इस यंग एज में ऐसा परसेप्शन देते हो कि से नो टू मैरिज, से नो टू हैविंग चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट डज दैट पुट ऑन किड्स और गर्ल्स एंड हाउ इज़ दैट गुड और बैड फॉर सोसाइटी? भाई इम्पैक्ट तो देखिए इसमें इट्स डेफिनेटली अ नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, ये बात हम बहुत क्लियर कर लें. राइट, देयर इज नो नीड फॉर फ्लावरी लैंग्वेज हियर. बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ्स इम्पैक्ट हो रही हैं. और मैं इसे स्टार्ट करूंगी कि जो लोग कहते हैं कि दिस इज मियर एंटरटेनमेंट, चिल आउट, इट्स जस्ट अ मूवी, राइट, दीज आर द सेम पीपल हु आर सेइंग दैट फिल्म हैज द पावर to validate me. Film is a powerful tool of learning, right? Media and film in general, right? Yeah. So this is something that is that needs to be addressed because the hypocrisy basically needs to be addressed. That, you know, especially I'm living in New Jersey right now. New Jersey में इस्लामाबाद को भी मैं इसमें शामिल करूँगी जहाँ पे हमारा ज़्यादा liberal audience है वहाँ पर. And these are the people who love talking about the power of media. They use the power of media to target families and children especially, right? अब इसका अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत भी क्लिप्स देखी हैं, इसकी सिनॉप्सिस अगर प्लॉट पढ़ा है
Barbie movie का, they understand that it is not a kids movie. And why? हम जब कहते हैं कि कोई चीज़ appropriate नहीं है बच्चों के लिए, वो उसका कुछ criteria होता है, right? It has a PG-13 rating for a reason, but still it's being encouraged and pushed into, people are encouraged to see it as a family, right? So that's one basically common sense, right? The other thing is the messaging is very clear, like you said. Men basically predators hain, they're very stupid, they're not smart enough to make their own decisions. And honestly, women ko bhi na, I'm actually offended being as a woman as well, that women are seen as these easily brainwashed entities, right? Jo itni zyada impacted hain by the decisions of men. And this is such a twisted narrative. Right, let's assume, एक minute के लिए assume कर लेते हैं कि चले, somebody who does not believe in a religion, right? If they just look around them in a society, in any functional society, they will see, okay, look, both men and women are working here. They need to carry out specific roles for this society to work, right? Neither of them can do it alone. But the marketing, starting from the marketing and the social media, and इस पे memes भी कितने बने हैं, even prior to the movie, coming out, all of this is targeted with the message that, the patriarchy is crushing is the main problem, right? Men are the main problem. They're pushing this. Women who are choosing traditional gender roles are the problem. Right, women who are not, who are against this movie are not supporting women. Basically, it's so twisted. I don't even know how to say it. इतनी इनकी hypocrisies हैं, इतनी इनकी मतलब इसमें they confuse themselves that I don't even know which angle to talk about. There's so much to talk about here. Okay, so I wanted to ask you in particular because obviously you've seen a cultural shift, कि किस तरह से हम लोग Barbie एक ज़माने में was supposed to be relatively innocent, I would say, and a lot of girls played with it. अब वो girls माएँ बन चुकी हैं जो Barbies के साथ खेला करती थी. So the thing is कि अभी जो for example इस movie के अंदर जो depiction है and also for the last maybe आप कह लो good 20 years I would say, जो male hero है ना, जो भी for example film में आ रहा है, you would notice probably कि वो hero जो है वो ज़्यादा वीकर भी होता जा रहा है और फेमिनिन ट्रेट्स भी ले रहा है और थोड़ा सा वो मैस्कुलिनिटी को शट ऑफ भी कर रहा है अपनी, एंड टू द पॉइंट कि इस वक्त जो फॉर एग्जांपल बारबी मूवी के अंदर जो कैन का कैरेक्टर है वो ऐसी कोई अजीब सी चीज़ बन गया, एंड ऑल द मेन प्रीटी मच यू कैन अग्री कि वो सारे के सारे बहुत ही मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इडियट्स दिखाए हुए हैं. एंड सो I mean, how does that kind of play into the mind of a girl, जो कि जिसको ये आप बता रहे हो कि all men are that, and then what is that leaving with the boys जो कि जिनको ये heroes दिए जा रहे हैं? These are the kind of heroes that now boys are supposed to look up to. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें ज़रा enlighten करें कि how does that impact society at large? Exactly, Ziya bhai आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे mention की है that I'll go back to my point where I say that film has the power to set trends and make or break a culture, right? आप अपने इर्द-गिर्द देखें, this movie shows, like you said, like soft and powerless almost men, right? If you look around us in society, we see these very feminine men around us who are incapable of taking responsibility, who are incapable of leading nations, so दूर की बात है, अपनी family को भी lead नहीं कर सकते हैं, right? Who are incapable of making these decisions, these day-to-day decisions, right? Because उनको पीछे कर दिया गया है, right? हम ये जो feminism की जो पूरी movement है, right? This whole narrative, women's rights and everything. Well, okay, you're getting so many of those rights. I'll use that in quotes. Then where are the men's rights, right? If I have any, हम वो बात करते हैं ना जब औरतों के हकों की बात आती है कि अगर आपकी अपनी बेटियां नहीं हैं, आप खुद औरत नहीं है, कम से कम आपकी माँ तो है ना एक, right? मतलब आप अपनी माँ का सोचें और फिर मतलब औरतों का आप साथ दें. Well, I will flip this and say the same thing. If you have a father, if you have a brother, if you have a son, if you have a student even, you should be offended by the way men have been portrayed in this film.
right? They are really, do you really believe that all of these men are either stupid or either they're predators? मतलब अगर औरतें leadership position में नहीं होंगी तो बस मतलब everything is just going to go wrong, right? That is a false, it's such a twisted narrative, right? When Ken started, when it was made as a a doll, it was made as Barbie's husband. Right, जब हम छोटे होते थे, this was we had a happy family of dolls, हम खेलते थे, right? This was what it was supposed to be. एक Barbie है, एक अम्मा है, एक अब्बा है, and then उनकी शादी होती है, and all of that, and then you have a family, and you have daily family things that are going on, right? But now you see, I think liberals, and they keep talking about trigger warnings and being offended by things, right? Well, I'm offended by their imagery. मुझसे वो clip देखी भी नहीं गई because I currently have a newborn. I was very triggered. कि वो dolls को लेके उनको literally smash करें, they're baby dolls. Yeah. As soon as this new Barbie comes, they're smashing these baby dolls. They're rejecting everything that has to do with motherhood. Matlab, why the extreme, right? If why can't you play with this doll and just not destroy your other baby doll as well, right? So they're always talking about this. They just basically जो मुझे समझ आई ना ज़िया भाई, they want वो offend हो जाए. It's important, like it's really a big deal. मगर हमें वो हक नहीं offend होने का, right? We cannot choose motherhood, right? We have to go by their narrative, and it's such an extreme narrative. True. अच्छा, ये लोग मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा कि you're right कि इन्होंने शुरू में ये बात कही कि पहले इन्होंने कहा कि it's going to be an amazing movie that will discuss politics, and it will talk about some very key issues, and it will try to raise awareness and all of that stuff. And when they were called out for having such a flop किस्म का political narrative inserted into a kids film, then they started saying कि oh, but it's just a film, and आप लोग इतने offend क्यों हो रहे हो, and it's just a bunch of toys, and you're taking things too seriously. हालांकि they were the ones who actually said कि this is an epic masterpiece, a class in gender studies and all of that stuff. Now हो ये रहा है कि now the way that things are transitioning, वो हुआ ये कि in order for the Barbie world to exist or become prosperous, the only way men can be a part of that world is if men start identifying as women. So you have this transgender Barbie, एक male है, biological male है, वो actually एक female का role play कर रहा है. So this is the kind of society that they're showing you कि मेल भी नहीं चाहिए, फीमेल भी नहीं चाहिए, बस ये ट्रांसजेंडर हो जाएं सारे के सारे, और मर्द जो है वो या तो छुट्टी करें या अपने आप को औरत क्या क्या आइडेंटिफाई कर दें. देन वी विल रिस्पेक्ट देम, लव देम, एंड टेल देम कि LGBT राइट्स मैटर एंड ऑल ऑफ दैट. तो अब तो वो फेमिनिज्म से भी आगे बात चलेगी. इट्स गॉन अप टू दैट LGBT स्टफ दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट. तो इसके बारे में अपने फाइनल थॉट्स दीजिएगा. आई वुड लव टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू इंशाल्लाह ऑन दिस. इसमें most of the people who follow me, they know that I've worked on this as well with Dear Muslim Kids. We have a whole segment on sticky situations that talks about how to have these conversations with kids, right? उसमें हम यही बात बार-बार कहते हैं that keep our kids away from this, right? Keep our kids away from all of this nonsense, right? हम पे आप क्यों मुसलत कर रहे हैं ये एजेंडा? मतलब क्यों? This is where we have to go. Right? If we are still just, again, I think in my last talk I was here, I talked about critical thinking. Yeah. Right? Everything is connected to blind following, right? Following the latest hashtag, right? Most people who are saying, most people don't dive deeply. They look at things that are very surface level, right? And that is exactly the issue. Abhi yahan par, for example, I don't know Islamabad mein kya halat hain, Allah khairi kare, but in New Jersey, everything is covered in pink, right? It's like the new rainbow. Yeah. Right? It's like this June just passed. June में Pride Month की सारी चीजें थी. Now everything is covered in pink, right? You have Barbie themed parties going on, right? It's just why? Because it is the latest hashtag, right? तो ये latest hashtag follow करते करते ना हम इस point पर आ गए जहाँ पे our kids are personally being attacked, and you have to do your research. Reach out to people who are working on these resources, right? And if you don't know how to go about this, find these resources, help yourselves out. You need to take action as parents. You need to take action, right? अगर बच्चा आपके पास आता है, आपको कहता है कि भाई लेटेस्ट मूवी है, हमने देखनी है, मैं basically parents को ये कहना चाहती हूँ कि please जाग जाएं. This is not the time. This is not. अब हम उस तरह नहीं रह सकते जैसे हमारे parents रहते थे.
Right, computers آئے, parents کو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے یہ سب کچھ کیا computers پہ, right? This is not the time, we cannot afford that anymore. We cannot afford passive parenting anymore. So parents کی جتنی responsibility ہے ان کو ہمیں تک وہ click نہیں ہو رہا, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کتنی بڑی responsibility, کتنی بڑی challenges ہے فتنے کا دور, مطلب کہ فتنے کے دور میں ہیں ہم. So honestly, you know, I don't want to overwhelm anybody, but it's also a wake-up call, right? ہم کیوں اس topic پہ بات کر رہے ہیں, right? Because again, ایک چھوٹی سی toy, just a toy, has become so big. You know, اگر آپ کا بچہ, اگر آپ, especially with the boys, you know, girls کا چلو I can understand. But if your kids are, you know, now they can't even wear pink. پہلے تو چلو پنک کرتا بھی پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. Nobody thought twice about it. But now it has a meaning to it. Now it has become a symbol. So, you know, I would just tell, you know, parents to please have these conversations with their kids. Please wake up, check their content. What are they doing, right? Don't just say yes because their friends are doing it, you know? So please just, you know, you become critical thinkers. Stop and pause before you make any decision. So true. Thank you so much. And Jazakallah khair, Sister Fatima, for sharing these wonderful thoughts with us. And it's so true that it's very important that parents have to take an active role now. We can't just afford to kind of sit back and snooze while our kids are indoctrinated with this kind of messaging. اینڈ میں باقی سارے اپنے ویورس کو, لسنرس کو بتاؤں گا کہ ڈیئر مسلم کڈس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. ان کی جو ہے ویب سائٹ, اسپیشلی جو سیریز جس کا سسٹر فاطمہ نے ذکر کیا ہے, اسٹکی سچویشنز, دس از ایگزیکٹلی آن دس پرٹیکولر ٹاپک, جہاں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان ٹیبو قسم کے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس بین اے پلیزر ہیونگ یو, اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, اینڈ ول کیپ کالنگ یو ٹو دا شو فار یور ویلیبل فیڈ بیک ایز ویل انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی گائز, یہ تھی سسٹر فاطمہ. اب ہم آتے ہیں اپنی تھرڈ اور لاسٹ کالر کی طرف, وچ از none other than Sister Sara Chaudhary. Doesn't need any introduction whatsoever. پہلے فلم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ رہیں, ایکٹنگ کے اندر رہیں, اور اب ماشاءاللہ وہ دین کی بہت خدمت کر رہی ہیں, دین کا بہت کام کر رہی ہیں. So let's hear from Sister Sara. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سارا, آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہوپ آپ بھی ٹھیک ہوں. اللہ کا کرم. جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس این آنر فار اس کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے. آپ سے جی لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. آپ کا چونکہ اپنا بھی تعلق رہا میڈیا انڈسٹری کے ساتھ, یو آر ویری مچ اویئر آف دا پاور آف میڈیا, دا پاور آف موویز, دا پاور آف ڈراما سیریلز. میں آپ سے پوچھوں گا اسٹریٹ اوے, ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیوں یہ اتنا یہ باربی مووی کے بارے میں شور شرابہ لوگ کر رہے ہیں, کیوں لوگ اتنا اس کے بارے میں فس کر رہے ہیں, کیوں لوگ اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. Isn't it just a movie? Isn't it just entertainment? Your thoughts on that please. اگر میں کچھ سال پہلے جاؤں تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی ان چیزوں پہ اس طرح سے غور نہیں کیا تھا, اور واقعی ہی ان کو ایز انٹرٹینمنٹ بس سمجھ آتی تھی کہ بس ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, دیٹس اٹ, آرٹ ہے, ایٹسیٹرا. لیکن اب جا کر جب کہتے ہیں نا انسان کو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ چیزوں کو دوسرے رخ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز یا دو چیز ایسی آ گئی کہ اس میں آپ کو لگا کہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی مشن ہے اس چیز کے پیچھے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ شاید بس ویسے ہی کسی نے ٹرائی کیا والا ہے. لیکن پھر آپ جب اس کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری چیز, ہر دوسری مووی, ہر دوسرا ڈرامہ ایک اسپیسیفک ایجنڈا کے اوپر بنایا جا رہا ہے کانسٹینٹلی, تو دین آف کورس یو اسٹارٹ رجسٹرنگ اٹ اینڈ نوٹسنگ کہ کوئی ریزن ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں, دو نہیں, 10, 12, 13, مطلب ایک لسٹ لمبی جا رہی ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ان بالی ووڈ بلکہ ناؤ ان بالی ووڈ اینڈ آلسو وی کین سی دیٹ ناؤ ان پاکستان ایز ویل. Things are being focused on some specific agendas, especially when it comes to چلیں آپ ریلیز نکال رہے ہیں, چلیں جی آپ کوئی مارچز کر رہے ہیں, چلیں آپ کوئی کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کوئی ایونٹ کر رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل چوائس آپ کر رہے ہیں. لیکن موویز, ڈراماز, کانسٹنٹلی آپ ایک ہی سبجیکٹ کو پیچھے پکڑ کے اس کے پڑ گئے ہیں, اور پھر سم ٹائمز ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں پر مے بی اٹس ناٹ ایون نیسیسری.
ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ تو ابھی ریسنٹلی بھی اٹ کیم ٹو مائی نالج کہ پاکستان کے نیوز چینل پہ کوئی سیریز ابھی گئی ہے جو کہ 5-6 ایپیسوڈس کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کا باقی تو جو بھی کانسیپٹ اور اسٹوری تھی, جو بھی ٹرائنگل وغیرہ, لو ٹرائنگل وغیرہ, لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک پارٹ ایسا ضرور ڈالا گیا تھا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ نیسیسری نہیں تھا, وہ ضروری نہیں تھا, بٹ اس کو وہاں پہ پھر بھی مینشن کیا گیا. تو آف کورس پھر اس وجہ سے بڑا ضروری ہے, جس طرح دیکھیں ہم جب بچپن میں تھے نا تو اس وقت پیرنٹس کو جو سب سے زیادہ چیز بری لگتی تھی, سمجھ آتی تھی, انہیں لگتا تھا کہ یہ جو لڑکا لڑکی کا دکھایا جا رہا ہے, شادی سے پہلے ملنا جلنا, آپس میں ناچنا گانا اور یہ وہ, تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے, ٹھیک ہے, ہمیشہ بتاتے تھے کہ بیٹا ٹھیک ہے موویز آتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, لیکن یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہو رہا. تو آف کورس جب اب اتنے بڑے ایجنڈاز کے اوپر کام ہو رہا ہے, باربی مووی ہے یا نیٹ فلکس کی, تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے سیریز اور موویز آر فل آف LGBTQ اینڈ ایوری تھنگ. تو آف کورس یہ ہمارے اوپر میرے خیال سے, چلے آپ جو ہے نا ہمارے مولوی ہونے کو اگر سائڈ پہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو مولوی, پتہ نہیں ہے ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بٹ اگر میں اپنے آپ کو ایز اے بینگ مدر بھی دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا ضروری لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت کی, ڈراماز آتے تھے, موویز آتے تھے, لیکن وہ ہمیں بتاتے تھے, پھر سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس میں یہ چیز ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے, یہ نہیں صحیح ہے, اچھے لوگ ایسے نہیں کرتے, ایسیکٹرا ایسیکٹرا. تو مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے پیرنٹ اتنی تو شاید ہمیں سینس ہونی چاہیے, اور جو تھوڑے بہت بھی اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم بہت زیادہ ہم عالم نہیں ہیں, تو تب بھی ہمیں اتنی تو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ ایک ایجنڈا ہے یا ایک کام کیا جا رہا ہے, ایک مشن پہ کچھ لوگ ہیں. تو آئی گیس آئی فیل کہ وی نیڈ ٹو notice it and talk about it with our kids as well and also with our society as well, تاکہ ہمارے جو youngsters جو youth ہے وہ aware ہو اس کے بعد. زارا مجھے بتائیے گا, یہ جو فلم ہے نا, اس میں جو اوپننگ سین ہے اس کا, اس میں انہوں نے جو کلپس دکھائے اس میں یہ تھا کہ بچیاں ہیں کچھ, اور وہ یہ بیبیز جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ, وہ جو بیبیز کی جو ڈال ملتی ہے ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہوگا پرانے وقتوں میں اور آج بھی بہت سارے ایسے بیبیز والے ٹوائز ملتے ہیں, بیبیز والی ڈالز ملتی ہیں, وہ بیسکلی ان کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں. آئی تھنک شروع سے اس کا ایک اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ بچیاں جب بیبیز کے ساتھ کھیلتی ہیں تو ان کے اندر وہ مدرہڈ کی فیلنگز جو ہیں وہ جاگتی ہیں, پھر وہ اپنا ایک ٹی سیٹ لیتی ہیں, پھر وہ چائے پانی کا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, گھر سجا رہی ہوتی ہیں, دے لائک ٹو پلے مدر اور پلے دیٹ رول یو نو, اور اس میں وہ بڑا انجوائے بھی کرتی ہیں, انٹرٹین بھی کرتی ہیں. لیکن اس مووی کے اندر اسٹارٹنگ کا جو سین ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہی بچیاں جو ہیں وہ لبریٹ ہو رہی ہیں, وہ اپنے ان جو بیبیز ہیں ان کو زمین پر سمیش کر کے ان کو توڑ رہی ہیں, اور جو نئی باربی جو ڈال آئی ہے اس کو امبریس کر رہی ہیں کہ ناؤ وی آر امپاورڈ اینڈ وی آر ایمانسپیٹیڈ اینڈ وی فیل لائک دس اینڈ دیٹ. تو یہ بڑی پاورفل امیجری ہے, یعنی جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بڑا پاورفل امیج ہے یہ کہ بچیاں جو ہیں وہ بیبیز کو سمیش کر کے مار رہی ہیں لٹرلی. اس میں وہ فیمنسٹ ابورشن کا بھی ایک ٹچ آ رہا ہے, پھر وہ جو مدرہڈ کو بلٹل کرنے والی بات بھی آ رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آخر عورتوں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وائی آر وی تھروئنگ مدرز انڈر دا بس, یعنی ہم مدرہڈ کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہم بیوی ہونے کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے, ماں کا رتبہ جو ہے وہ باپ سے بھی 3 گنا اوپر, وہ ہمارا رسپیکٹ اور پیار اور محبت ڈیزرو کرتی ہے. تو آخر ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہ فیمنزم کے نام پہ, حقوق نسواں کے نام پہ مدرہڈ کو اور میرج کو ایک بہت ہی نچلی سطح کی چیز سمجھتے ہیں یا ایک بڑی ابھورنٹ چیز سمجھتے ہیں. ابھی پرابلم یہی ہے نا کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حکمت عطا کرے کہ ہم سب جو ہے نا وہ لاشعوری میں اپنی زندگی نہ گزاریں, بلکہ ایک باشعور انسان بنے اور خود کچھ چیزوں پہ نا غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کے قابل ہوں. پہلی چیز یہ کہ پہلے انیشلی اتنا زیادہ خود میڈیا نے, مطلب کسی کے ذہن میں خود تو نہیں آیا ہوگا نا کہ آؤ اٹھ کے ایک عورت کو جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ
ایک دکھنے کی اور بکنے کی چیز بنا دیتے ہیں. آف کورس میڈیا نے اس چیز کو بار بار دکھا کر اتنا ہائی لائٹ کر کے پہلے تو جو ہے وہ مردوں کو جو ہے نا ایک اسپیسیفک چیز میں ڈال دیا کہ نہیں اگر تمہیں عورت چاہیے تو ایک اسپیسیفک ایسی ہونی چاہیے, ویسی ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. بٹ سم ہاؤ اس سے ظاہر سی بات ہے پھر بھی کوئی گھر مجھے نہیں لگتا کہ اتنے برباد ہوئیں گے, بیکاز کہیں نہ کہیں عورت جو ہے وہ ہوم میکر ہے اور وہ چیزوں کو سنبھال ہی لیتی ہے, کچھ نہ کچھ چلا ہی لیتی ہے. ناؤ وین دے نوٹس دے ریئلائز, میری آبزرویشن آف کورس ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جو مین جس کو ہمیں پکڑنا چاہیے نا وہ عورت ہے. کیونکہ عورت نے جیسے تیسے بھی کر کے نا گھر کو چلا لینا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بھی کر کے ایک سوسائٹی کھڑی کر لینی ہے, ایک معاشرہ چلا لینا ہے, ایک اچھا سلجھا ہوا سمجھدار معاشرہ ایک ماں نے چلا لینا ہے. سو اس وجہ سے مطلب بار بار کہیں نہ کہیں سے زبردستی, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز, یعنی اگر میں اپنے گھر میں اس وقت سکون میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے سب کچھ مل رہا ہے نا, تو تب بھی آف کورس اف آئی ول بی واچنگ آل دس کانٹینٹ اگین اینڈ اگین, تو کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہم انسان ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں اٹھوں گی ایک دن اور میں کہوں گی کہ ہاں نہیں میرے ساتھ تو سب زیادتی ہو رہی ہے, میں کیوں نہیں جاب پر جا سکتی, مجھے بھی باہر جانا ہے, مجھے بھی دنیا دیکھنی ہے, سکتا سکتا جو ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی جو مائیں ہیں, جو بیویاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, جو بیسیکلی ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ, بیکاز دیکھیں ہم ویسے جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کی, جو انسان بہت ڈپریسڈ ہو یا جس نے بہت لوز کر دی ہو, تو ہم ان کو بار بار یہ چیز کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے اپنے آپ کو جانے پہچانے, اینڈ لک انٹو یورسیلف, یو آر مور دین دس, ٹھیک ہے, بی کانفیڈنٹ, یو کین ڈو لاٹ آف تھنگ, آپ بہت لائف میں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے اسکلس ڈالے ہیں, دس اینڈ دیٹ, یو نو, تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یو آر مور دین دس اینڈ یو کین ڈو لاٹ آف ان یور لائف, بٹ آف کورس in staying in your boundaries and still you have lots of opportunities. جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پازیٹیو طریقے سے آپ اپنے تمام رولز کو مینیج کر رہی ہیں. آئی تھنک کوئی بھی لوگ جو آپ سے پہلے سے یعنی آپ سے واقف ہوں کہ یو ماشاءاللہ لیفٹ دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, دی شوبز انڈسٹری ایٹ دا پیک آف یور فیم اینڈ کریئر اینڈ آل آف دیٹ. فار واٹ؟ آپ نے دین کو پڑھنا شروع کیا, آپ کی فیملی ہے ماشاءاللہ, آپ ایک وائف بھی ہیں, آپ ایک ماں بھی ہیں, آپ ایک کاؤنسلر بھی ہیں, آپ ایک مینٹور بھی ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح سے آپ ان تمام رولز کو بیلنس کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یو ریئلی این انسپریشن فار اے لاٹ آف ینگ گرلز آؤٹ دیر. فائنلی سے سارا میں آپ سے بس ایک بریفلی ایک کوئک فیڈ بیک آپ کا لوں گا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہاولپور کا ایک کیس سامنے آیا, اسکینڈل آیا, جہاں پہ بچیوں کے ویڈیوز یعنی بتایا گیا کہ تقریباً 5000 سے زائد ویڈیوز برآمد ہوئے اور ان کو بلیک میل کیا گیا, اور انہوں نے نمبروں کے پیچھے یا جو بھی کوئی وجوہات بنی ان کے پیچھے ان کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم شو میں اس کے اوپر بات کر رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ بریفلی میں آپ سے ذرا ایک تھوڑا سا بس ایک نصیحت لے لوں ان لڑکیوں کے لیے جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے کسی نہ کسی فیور کے عوض, کیونکہ آپ کا اپنا تعلق میڈیا سے رہا اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میڈیا میں بھی یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ینگ ایکٹریسز کے ساتھ, ینگ ماڈلز کے ساتھ, ادر جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, ڈانسرز وغیرہ, ان کے ساتھ, کہ ان کو تب تک وہ رولز, وہ بڑے پوزیشنز وغیرہ آفر نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ کسی خاص پروسیس سے نہیں گزرتی. اور یہی معاملہ چلے پہلے تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تھا, اب یہ اللہ معاف کرے یہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے, آپ کو CGPA آپ کا نہیں اوپر جائے گا وغیرہ وغیرہ, جب تک آپ کوئی خاص فیورز نہیں کرتے ٹیچرز کے ساتھ, پروفیسرز کے ساتھ, یا جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ. تو میں چاہوں گا بریفلی آپ بس یہ بتا دیں, ان بچیوں کو کچھ ایڈوائز کر دیں کہ آخر اگر وہ کسی اس سچویشن میں پھنس جاتی ہیں, ٹریپ ہو جاتی ہیں, تو وہ کیا کریں. دیکھیے بچیوں سے زیادہ نا میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جہاں پر ہمارے سراؤنڈنگس میں ہر طرف ہر چیز اب اتنی اوپنلی بولی جا رہی ہے, کہی جا رہی ہے کہ ایون پاکستان کے میڈیا تک پر اب کوئی شرم و حیا یا ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں رہی ہے, ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ دا پیرنٹس ٹو گیو دیئر ڈاٹرز اسپیشلی اینڈ بوتھ ایکچولی, بیٹے بیٹی سب کو یہ بیسک سمجھ اور بیسک ایتھکس اور ان کی کانفیڈنس ضرور دے پلیز کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی میں, آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ اس حد سے زیادہ اگر مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے رہا ہے, مجھے کوئی پوری شہنشاہ جو ہے نا کسی ملک کی بھی دے رہا ہے, تو مجھے اس باؤنڈری سے آگے نہیں جانا. یہ میری ڈگنیٹی ہے, میں نے اس ڈگنیٹی کو نہیں کھونا ہے.
ہمیں انہیں وہ کانفیڈینس سکھانا ہے. اور یہ اصل میں بات وہی آ جاتی ہے نا ضیاء بھائی کہ یہ میٹیریلزم ہمارے اندر کہ ہمارے گولز جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ کر کے گئے ہیں دنیا سے ریلیٹڈ کہ ہمیں یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ہمیں وہ زیادہ میٹر کر رہا ہے کہ ہمارے نمبرز, ہمارے مارکس یا ہماری ڈگریز یا ہماری پوزیشنز یا ہماری جاب یا ہمارے رولز, وہ ہمیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے مائنڈ میں کر دیے گئے ہیں بچپن سے کہہ کے کہ تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے, تم نے بڑے ہو کے امیر آدمی بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے کامیاب بننا ہے, کہ وہ ڈگنیٹی اور یہ باؤنڈریز ہم نے بچوں میں ڈالی ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ سینس ہی ان میں ختم ہو گئی ہے کہ کہاں پر دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, کہاں پر دے ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ, کہ نہیں یہ میں نہیں کر رہی ہوں, تم نے مجھے فیل کرنا ہے, تم نے مجھے جاب سے نکالنا ہے, تم نے مجھے یہ رول نہیں دینا ہے, تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دینا ہے, آئی ڈونٹ کیئر, یہ میں نہیں کروں گی. ایٹ لیسٹ تو میں ان بچیوں سے زیادہ آئی گیس میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ ٹاک ٹو یور کڈس اوپنلی, اور ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار یو, اس سے آگے آپ نے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا, پھر اس میں چاہے ہم ہی کیوں نہ اسٹیج پر لگے ہوں, کوئی ہمارے سر پہ کیوں نہ بندوق تان کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں یہ کام کروں, آپ بولو کہ یہ میں نہیں کروں گی. ایٹ لیسٹ تو آئی گیس پیرنٹس کا کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ ان ٹاپکس اور ان چیزوں کے اوپر بہت میٹر کرتا ہے. سو ٹرو, تھینک یو سو مچ سارا, بہت ہی آپ نے اچھا فیڈ بیک دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ تمام پیرنٹس یہ آپ کی بات سن رہے تھے کہ ہیونگ دیٹ ریلیشن شپ ود یور کڈز از ویری امپورٹنٹ, اور بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت اچھی آپ نے بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی کبھی ہم انشاءاللہ زحمت ضرور دیں گے, اینڈ پرہیپس جب بھی کبھی آپ کا اسلام آباد چکر لگے یا آپ سے یہاں ملاقات ہو تو وی وڈ لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دا شو ایز ویل, انشاءاللہ کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آپ تشریف لائیں اور پھر آپ سے یہاں پہ بات ہو. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہماری طرف سے اجازت ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.